تو اس خطے کی جو ساری کی ساری گیم ہے وہ پرو امریکنز کے ساتھ نہیں ہے، وہ بلکہ امریکنز کے خلاف لوگوں کے ساتھ گیم بنے گی، اور اسی لیے چائنا اور سعودی عرب اس خطے میں اگر پروٹیکٹ کریں گے تو وہ پرو امریکنز کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، وہ صرف اور صرف اینٹی امریکنز کو پروٹیکٹ کریں گے، اور اینٹی امریکن عمران خان ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ڈالر کو تباہ کرنے کا جو ایک گروپ بنا تھا اس گروپ کو عمران خان لیڈ کر رہا تھا، اور یہ مستقبل ثابت کرے گا اس خطے کے اندر جو ایک گریٹ گیم ہو رہی ہے اس گریٹ گیم کے اندر اگلا جو پلیئر ہے وہ عمران خان ہے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، پاکستان کے بہتر مستقبل کی خواہش لیے عتیق اسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں آپ کو اپڈیٹ دینے آیا ہوں، اور اس وقت اپڈیٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو 17 تاریخ تک جو ہے وہ ضمانت مل گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی پی ڈی ایم کی جماعتوں کی شکل پر 12 بج چکے ہیں، اور 12 بج کر جو ہے وہ جیسے ہی 1 منٹ ہوگا میں آپ کو انفارم کر دوں گا۔ یہ تو تھی ہماری مذاق۔ اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جتنی بھی رجیم چینج کی جماعتیں ہیں اور جتنی بھی پاکستان میں ایک امریکی کشتی میں سوار ہو کر آنے والی جو جماعتیں ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ پس پشت جا رہی ہیں، ان کو شکست ہو رہی ہے، اور بلکہ شکست فاش ہو رہی ہے۔ وہ الیکشن سے نکلنا بیسیکلی صرف اس وجہ سے چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ الیکشن صرف اس وجہ سے نہیں چاہتی کہ عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ 7ویں آسمان پر ہے، اور وہ اس کی مقبولیت سے خائف ہو کر، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ 2/3 میجورٹی عمران خان کے ہاتھ میں آ جائے اور وہ پاکستان میں آئین سازی کرے، آئین سازی کر کے ان کو گلے سے پکڑ لے۔ وہ اسی چیز کے ڈر سے اور اسی چیز کے خوف کی وجہ سے الیکشن میں جانا نہیں چاہتے، اور تمام کی تمام پولیٹیکل جماعتیں آئین سے ماورا ہو کر کام کر رہی ہیں۔ اور آئین کیا چیز ہے؟ آئین یہ کہتا ہے کہ جب آپ کی جو 2 صوبوں کے اندر جو ایک حکومت تھی اس کو اگر آپ نے ڈیزالو کر دیا ہے تو 90 دن کے اندر ہمارا آئین کہتا ہے کہ آپ وہاں پر الیکشن کروائیں۔ تو یہاں پر 90 دن جو ہے 14 مئی کو پورے ہو رہے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈائریکشن کے مطابق 14 مئی کو ہر صورت میں الیکشن ہونے چاہیے، لیکن اس وقت جو ہے سپریم کورٹ کی حکم کی عدولی کرتے ہوئے نہ تو وزارت خزانہ نے پیسے جاری کیے ہیں، اور نہ ہی الیکشن کمیشن آپ کو جو ہے وہ کسی قسم کا متحرک نظر آتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ اس وقت آپ کو کوئی بھی پرچیاں نہیں چھاپی جس پر آپ ٹھپے لگاتے ہیں، اور اسی حوالے سے اس نے کسی قسم کا کوئی کام نہیں کیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تمام کے تمام ادارے کس کے حکم پر چل رہے ہیں۔ obviously اس میں صرف وزارت عظمیٰ پہ بیٹھے شہباز شریف اتنے اہل نہیں ہیں کہ وہ ان تمام اداروں کو روک کر رکھیں۔ obviously کوئی بھی طاقتور شخصیت یا کوئی بھی واشنگٹن ہاؤس سے چلنے والا جو حکم ہے وہ ان اداروں کو روک کر رکھا ہوا ہے، اور وہ یہ لوگ جو ہیں ایز اے چپڑاسی ان مختلف اداروں میں امریکہ کے اور واشنگٹن کے جو نوکر ہیں وہ بن کر کام کرتے ہیں، اور امریکی مفادات کو یہاں پر پروٹیکٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ لیکن اس وقت میں پاکستانی مفادات کی بات کر رہا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر کردار ہے وہ چائنا کا ہے، اور اندرونی طور پر جو ہمیں ڈپلومیسی نظر آتی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر اگلی جو انویسٹمنٹ آنے جا رہی ہے وہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ٹرین کا ایک جدید نظام ہے اس کو چائنا لے کر آنا چاہتا ہے، اور آبویسلی چائنا کوئی چور اچکوں کو اپنی پیمنٹ نہیں دینا چاہتا۔ چائنا پیمنٹ کس کو دینا چاہتا ہے؟ چائنا دینا چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر جو آئین اور قانون کا نفاذ کرے، جو اس ملک کے اندر جو ہے وہ قانون کی حاکمیت کو قائم کرے، اور obviously پوری دنیا جانتی ہے کہ عمران خان کی مقبولیت اور عمران خان کا جو سٹینڈ ہے اس حوالے سے وہ بہت ہی زبردست ہے، وہ بہت ہی یونیک ہے، اور پوری دنیا جو ہے وہ اس کو سراہ بھی رہی ہے۔ تو یقیناً ایک چائنا کی جو اس وقت کمٹمنٹ ہے وہ خفیہ کمٹمنٹ وہ عمران خان کے ساتھ ہے، اور اس وقت آرمی چیف جو چائنا کا دورہ کر چکے ہیں وہ یقیناً جو ہے وہاں پر گئے ہوں گے، لیکن ان کو یہی کہا گیا ہوگا کہ حاجی صاحب تسی اداں کرو کہ عمران خان نو لے کے آؤ، بلکہ تسی اداں کرو کہ الیکشن کرا دو تو پھر ہی تمہیں پیسے ملن گے۔ تو وہ وہاں سے واپس آ چکے ہیں اسی بیس کے اوپر کہ حاجی صاحب اس دفعہ آپ کو پیسے بالکل نہیں ملنے، آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ امریکی کشتی میں جو لوگ سوار ہو کے ہیں ان کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، ان کو آپ نے وزارت عظمیٰ میں بٹھایا ہے، اور وہ لوگ اگر یہاں پر براجمان ہیں امریکی مفادات کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں تو آپ کون سی شکل لے کر ہمارے پاس جو ہے وہ آئے ہیں پیسہ مانگنے کے لیے؟ obviously دنیا تبدیل ہو چکی ہے، دنیا مختلف جو ہے وہ ایک سینکشنز میں
اور سمجھ لیں کہ گروپنگ ہو چکی ہے دنیا کی. ایک جو آپ سمجھ لیں کہ $450 ارب کا اسلحہ خریدنے والا ٹرمپ سے، وہ ملک کون سا تھا؟ سعودی عرب. سعودی عرب اب امریکہ کو آنکھیں دکھا رہا ہے. یعنی یہ سمجھ لیں کہ ایک زنگ آلود تلوار لے کر شہزادوں نے ٹرمپ کے ساتھ جو رقص کیا تھا، وہ ویڈیو میں کوشش کروں گا آپ کو اسکرین پر دکھا دوں. تو وہ لوگ جو $110 ارب جو ہے وہ ٹرمپ کو آنے پر پے کر چکے تھے، اور ٹرمپ نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ امریکہ کی انڈسٹریاں اس سے چلیں گی، اب جو ہے بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا. ہمیں سعودی عرب سے $110 ارب مل چکا ہے. تو وہ $110 ارب سے اپنی انڈسٹری چلانے والے جو ممالک ہیں وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ دیکھیں کہ چائنا نے سعودی عرب کی اور حوثی باغیوں کی لڑائی آپس میں جو تھی ختم کروا دی تھی. اور لڑائی تھی کس چیز کی؟ اب دیکھیں کہ جو انٹرنیشنل گیم ہے وہ ہے کیا. انٹرنیشنل گیم یہ ہے کہ حوثی باغی وہاں پر ان کو جو ہے امریکہ فری جو ہے اسلحہ دے رہا تھا، اور وہاں سے میزائل وہ چلاتے تھے سعودی عرب کے اوپر، اور سعودی عرب کا جو دفاع ہے وہ داؤ پر لگا ہوا تھا. تو یہاں پر عمران خان نے ان کو بتایا کہ بھائی جان آپ ایسے کریں کہ ٹرمپ کو یہاں پر بلا کر ان کو $110 ارب بھی دے رہے ہیں، اسلحہ بھی خرید رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ حوثی باغیوں کو فری اسلحہ بانٹ رہے ہیں. تو آپ اپنی چائنا سے کو کہہ کر اپنی جو لڑائی ہے وہ حوثی باغیوں سے بھی ختم کریں اور ایران سے بھی ختم کریں. اگر آپ امریکہ کے مفادات کو پروٹیکٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اپنی لڑائی ایران سے ختم کر لیں. امریکہ کے جو ایک سمجھ لیں کہ ایک جو وہ یہ اس ملک کے لیے خلاف جو سازش کر رہا ہے وہ اپنی موت آپ مر جائے گی. اور سازش کیا تھی؟ سازش ناظرین کرام یہ تھی کہ چائنا جو ہے وہ یہ کہتا تھا کہ آپ یہاں پر امریکی مفادات کو پروٹیکٹ نہ کریں، اور امریکی مفادات یہ تھے کہ وہ دنیا کے اندر اپنا اسلحہ بیچ کر اپنی انڈسٹریاں چلاتا ہے اور اپنا کاروبار کرتا ہے. تو ان کی انڈسٹری کو اگر تباہ کرنا ہے تو دنیا کے اندر امن کو قائم کرنا ہوگا. اور امن کس طرح سے قائم ہوگا؟ کہ اگر آپ امریکہ کی پیدا کردہ لڑائی میں نہیں کودتے. عمران خان نے کیا کہا تھا؟ عمران خان نے یہی کہا تھا کہ افغانستان کے اندر امریکہ کا اور نیٹو ممالک کا کوئی کام نہیں بنتا کہ وہ یہاں پر رہیں اور یہاں پر جو ہے وہ اتنا 7 سمندر پار آ کر لڑائیاں کروائیں اور یہاں پر جو ہے وہ اپنے اڈے قائم کریں. تو یہاں پر جوتے مار کر ان کو یہاں سے باہر نکالا گیا اور امریکہ جو ہے وہ اس کے خلاف ہو گیا. سی پیک کے تحت جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایشیا کے یا افریقہ کے 14 ممالک کے ساتھ کانٹریکٹ کروائے عمران خان نے کہ آپ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ بزنس کریں، لیکن امریکی کرنسی میں نہیں بلکہ چائنیز کرنسی میں. تو یہ اس کا بیسیکلی جرم تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ بھی کہا کہ ہم جو ہے وہ اسرائیل کو جو ہے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو یہ تمام کے تمام سینز جو ہیں وہ ملا کر امریکہ جو ہے وہ عمران خان کے خلاف ہو گیا اور انہوں نے رجیم چینج کیا. تو یہاں پر بیسیکلی سٹوری یہ ہے کہ جو سینٹرل ایشیا ہے اور جو مڈل ایسٹ ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ امریکہ کو لال جھنڈی دکھا چکے ہیں. اور لال جھنڈی کیا ہے؟ لال جھنڈی یہ ہے کہ ہم نے آپ کو $110 ارب دیا، آپ ہمارے اوپر ہی میزائل مروا رہے ہیں، ایران کے ساتھ لڑائی کروا کے ہمیں اسلحہ بیچ رہے ہیں. تو آج کے بعد نہ تو ہم آپ کا اسلحہ خریدیں گے اور ایران سے ہم صلح کریں گے. اور جو معاہدہ ایک ہے، اور معاہدہ کون سا تھا؟ معاہدہ لوزان. معاہدہ لوزان کیا تھا کہ وہ جو ایک 1923 میں ختم ہونا ہے معاہدہ، اور معاہدہ کس کا ختم ہونا ہے؟ ترکی کا اور سعودی عرب کا. معاہدہ لوزان کے تحت جو ایک پھڈا ہونا تھا، جو لڑائی ہونی تھی، اس کو بھی چائنا نے ختم کروا دیا. تو اب یہ تمام پھڈے جب چائنا نے ختم کروا دیے اور امریکہ کی یہاں سے چھٹی کروا دی تو امریکہ کو چائنا کے ساتھ بہت تکلیف ہے. تو اس میں اس خطے کے اندر پاکستان کے اندر ایک اہم پلیئر جو انٹرنیشنل پلیئر ہے وہ عمران خان ہے. یہ امریکی کشتی میں سوار ہو کے آنے والے انٹرنیشنل پلیئر نہیں ہیں. یہ امریکی مفادات کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور عمران خان چائنیز مفادات کو پروٹیکٹ کروا رہا ہے. تو بیسیکلی یہاں پر جو انٹرنیشنل گیم ہے اس کے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے صرف اور صرف عمران خان ہے. اور عمران خان کی گیم جو ہے وہ چائنا کو بھی سمجھ آ چکی ہے اور یہاں پر سعودی عرب کو بھی سمجھ آ چکی ہے. اور سعودی عرب بیسیکلی یہاں پر جو ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کو اس لیے پروٹیکٹ کرے گا کہ عمران خان جو ہے وہ ان کو امریکہ کو جو سعودی عرب آنکھیں دکھا رہا ہے، تو یہاں سے بیٹھا عمران خان بھی دکھا رہا تھا اور چائنا بھی دکھا رہا ہے. تو اس خطے کی جو ساری کی ساری گیم ہے وہ پرو امریکنز کے ساتھ نہیں ہے، وہ بلکہ امریکنز کے خلاف لوگوں کے ساتھ گیم بنے گی. اور اسی لیے چائنا اور سعودی عرب اس خطے میں اگر پروٹیکٹ کریں گے تو وہ پرو امریکنز کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. وہ صرف اور صرف
एंटी अमेरिकन को प्रोटेक्ट करेंगे, और एंटी अमेरिकन इमरान खान है। और आप जानते हैं कि डॉलर को तबाह करने का जो एक ग्रुप बना था, उस ग्रुप को इमरान खान लीड कर रहा था, और ये मुस्तकबिल साबित करेगा कि वो लीड कैसे करेगा। तो इस सारी गेम में, इस सारे सिनेरियो के अंदर इमरान खान जो है वो अमरीकी मफादात को प्रोटेक्ट नहीं करता, चाइनीज़ मफादात को प्रोटेक्ट करता है। तो इस खित्ते के अंदर जो एक ग्रेट गेम हो रही है, उस ग्रेट गेम के अंदर अगला जो प्लेयर है वो इमरान खान है। इसीलिए इस गेम के अंदर जो इंटरनेशनल प्लेयर्स उतरे हैं और उन्होंने इमरान खान को जेल से बाहर निकलवाया है, और निकलवाना भी चाहिए। इंशाल्लाह ताला एक न्यू व्लॉग के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आज मेरा गला भी ख़राब था, और अगर आपको ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया है तो काइंडली आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।